اور میرے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، میں اسی کے سوا کسی کا بندگی نہیں کرتا۔ اس میں اتنا پاور ہے، میں صرف میری زبان کو جب بھی دوں گا وہ آ کے بول دے گا کلیم اللہ۔ میری زبان کو وہ شکتی، وہ شفات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ شفات، اللہ کی شفات ہے۔ میں زبان سے کہہ دوں گا، اگر تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ کلمہ پڑے، وہ گواہی دے گا، تب بھی تو ایمان لائے گا؟ نہیں لائے گا۔ آج مسلمان کا حالت ایسی ہے، اس بات پر ایمان نہیں لا رہے۔ کنکر کیسا کلمہ پڑھ لیے؟ وہ مردہ ہے نا۔ کیا ہمارا دل، ہمارا روح، ہمارا دم، ہمارا دماغ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ یہ بھی مردہ بن گیا۔ یہ سکھایا اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اول ابو جہل کے تھرو، کہ جب کہا کہ جیسے ہی کہا اس کے قبضے میں تھا، میرا دم، میرا روح، میرا دل، میرا دماغ میرے قبضے میں ہے نا، میرے اندر ہے نا، میرے انڈر میں ہے نا۔ ویسے ہی ابو جہل کو کیوں یہ شکشا اللہ کے رسول نے حدیث میں، آج جگہ جگہ میں لوگ چلا رہے اور خوب جھنڈا ہلا رہے، پڑھ رہے، لیکن عمل میں نہیں لا رہے۔ عمل کرنے سے جنت و جہنم ہوگا، ورنہ یہ فطرت خاکی، فطرت اللہ، نور ہے نا نار ہے۔ اگر کلمہ طیبہ سے عمل ہوگا، نوری عمل ہوگا، کلمہ کے بغیر عمل ہوگا، ناری میں جائے گا، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہونے دو۔ اللہ کے ساتھ اگر اس کا رشتہ قائم نہیں ہوا، حسبی ربی نہیں ہوا، تو معافی قلبی غیر اللہ بھی نہیں کرا سکتے۔ اور نور محمد، کلمہ طیبہ، نور محمد صلی اللہ، اس کے اندر یہ دل، دماغ، روح پڑھ نہیں سکتے۔ تو ابو جہل کے ہاتھ میں، اسی لیے جیسے ہی اللہ کا رسول اشارہ بول دیا، بولنے کی دیر تھا کہ میرے اللہ چاہے تو تیرے جواب کا بھی اعلیٰ جواب دے گا، تو سمجھ بھی نہیں پائے گا کیسے ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی اشارہ کیا، اس کے ہاتھ کے اندر سے آواز آنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ پتھر ابو جہل بولا کیسا ہو گیا، میرے انڈر، میرے قبضے میں ہے، اور یہ مردہ ہے۔ بولا عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیا۔ ارے تجھے معلوم نہیں مسلمان تیرے نبی نے کیا کیا؟ بچہ پیدا، اس کو بھی زندہ کیا، علی کو مردہ پیدا ہوا، زندہ کیا کعبہ کے اندر، وہ بھی تجھے معلوم نہیں۔ اور کنکر، وہ تو انسان کو زندہ کیا، اس کے دوبارہ دم پھونکا اللہ کے قدرت سے۔ یہ تو پتھر ہے، اس میں روح پھونک دی ہے۔ تجھے وہ محمد رسول اللہ کا امت ہو کر تجھے کتنی خوش نصیب ہے تو، جو پیغمبروں کو نصیب نہیں ہوا۔ تو محمد رسول اللہ جیسے اشارہ کیے تو اندر سے آواز آیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا ہاتھ تھر تھرانے لگا، وہ بھی ہلنے لگا۔ وہی پتھر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مارا، بولا جس کا تو میرے قبضے میں تھا، اور تم میرے پاور کے اندر، میرے شکتی کے اندر تھا، پھر بھی تو اسی کا گن گاتا ہے، جس کا گن گاتا ہے، جا اس کی عزت کر، اس کا قدم بوشی کر، تو اس کے قدم ہے، اس کے حوالے چل۔ یہ میرے نبی میں وہ پاور ہے کہ محمد رسول اللہ کا عام لوگ کی طرح مانیں گے، ایسا ہوگا۔ کہ محمد میں ایک نور ہے، رسول محمد کو تعریف ہے، اس نور کا نام ہے۔ رسول کیا ہے ہم نہیں جانا، رسول آج بھی ہمارے اندر ہے، یہ قرآن کا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے وہ ایمان ہے، وہ رسول کیسے ہمارے اندر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمہ طیب جو عرش پہ تھا، لے کر کون آئے؟ ہم لوگ سوچا وہیں پہ ہے، وہاں تو ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ نور ہے، وہ شخص ہے، عکس، اس کی جو پاور، اس کی جو شکتی، اس کی گن، اس کی شفات۔ یہ معراج میں جو حضور کو بلایا گیا تاکہ میرے بندوں کے اندر میرا گن، میرا شفات، یہ کلمہ طیبہ کا نور، یہ نور لے کے جائیے۔ کہاں؟ تمہارے اندر بھرتا ہوں میں، تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے روح کو، تمہارے دم کو میں کلمہ طیبہ بنا کر تمہارے اندر بھیج رہا ہوں۔
جو شخص یہ کلمہ طیبہ اپنے دم کے اندر اتارے گا وہی بندہ مومن کہلائے گا، ورنہ پہلے بھی مسلمان تھا نہیں تھا، نماز پہلے تھا نہیں، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھا، روزہ نہیں تھا، کعبہ نہیں تھا، کیا جتنے عبادت آج بھی کر رہے جسمانی سب تھا، یہ نہیں کیا ہوا محمد رسول اللہ آنے کے بعد؟ وہ کدھر ہے؟ وہ ایمان کدھر ہے ہمارے پاس؟ وہ کون سی ایمان لائے؟ وہ تو لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہے داؤد خلیفت اللہ، اس طرح کا پڑھائی والا کلمہ لے کر آیا۔ لیکن یہ تو نور لے کے آیا، تمہارے پاس نور ہے؟ تم کون سی امت ہو؟ وہ پڑھائی لے کے آیا تھا، زبان سے کلمہ پڑھایا اور امت بنائے سارے لوگ، لیکن تمہارے لیے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ اللہ نے بھیجا میری جانب سے، کیا بھیج رہا ہوں آخری نبی کو، کیا بنا کر بھیجا اور کیا ان کے اندر بھیجا؟ قد جاکم من اللہ نور کتاب مبین، میں ایک نور، میرے رسول کے اندر کیا بھیجا؟ رسول بولے تو نور، محمد کے اندر کیا بھیجا؟ عربی میں اس کو نور بولا گیا، رسول جو لفظ ہے عربی میں اس کو نور کو رسول بولا جاتا ہے۔ محمد کے اندر یہ باڈی کے اندر، سب کا باڈی کے اندر نہیں بھیجا، آدم کے اندر پڑھائی لکھائی سب بھیجا، اس کے تھیوری بھیجا، لیکن نور جو عرش پہ تھا، میں خود نور بن کے لا الہ الا اللہ نور الہی، اور میرا جو ہے اسی لیے محمد نے جا کر محمد سے پڑھا محمد کا کلمہ، ایک محمد کو ہم جانتے ہیں، ابو جہل جانتا تھا، اس کے لیے تو ایمان نہیں لائے، وہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا بیٹا ہے، لیکن ایک محمد کے اندر ایک محمد ہے، اس کو جاننے کے لیے بولا گیا قرآن میں۔ وہ کیا ہے؟ دو محمد، دو علی، دو فاطمہ، دو حسن، دو حسین، تمہارے اندر بھی ایک نورانی تن ہے، باہر بھی ایک تن ہے، تم اس تن پہ ایمان لایا، تو نورانی تن پہ کہاں لایا ابھی تک؟ جو نور سے بنا تمہارے روح، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جس کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، جس کو عبادت کروانا چاہیے تھا، وہ تو غافل ہے۔ مسلمان سب غافل ہے اپنے قلب، اپنے روح، اپنے دماغ سے، لیکن مومن جو ہوگا، عرش اللہ تعالیٰ قلب المومن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تم مومن بنے نہیں، دعویٰ کر رہے، اس لیے میں قرآن میں جو دعویٰ کیے ہیں، مسلمان آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور حضور کے سامنے بھی دعویٰ کیا، وہ آیت میں تلاوت کا سورہ حجرت کا 14 نمبر آیت، میں اس کا تھوڑا گفتگو باطن اور ظاہر 3 چیپٹر، یعنی باڈی جو عالم لوگ پڑھتے، ہم لوگ بھی پڑھتے، سیکھتے، لکھتے، سنتے آیا ہے، وہ باڈی ہے قرآن کا، لیکن اس کے اندر باطن موجود، اس کا دل کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا گفتگو کریں گے، اور اس کے اندر ایک روح، قرآن اصل میں 30 پارہ باڈی، پھر اس کے اندر دل بھی ہے، باطن ہے، پھر اس کے اندر روح بھی ہے، جیسا ہمارے میں ہے ویسے قرآن میں ہر علم میں ہے۔ ایک عالم میں 3 نقطے ہیں، ایک عالم بنانے کے 3 نقطے کی ضرورت ہے، اس میں ایک ظاہر، ایک باطن، ایک علم لدنی گفت، جس کو سری کہا گیا، خفی، اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھا خود کو، وہ ایک نقطہ کیا، اللہ خود کو چھپا کے رکھا، اللہ کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہے۔ تو علم میں 3 نقطے، ایک نقطے رسول ہے، ایک نقطے جو ہے کون ہے، اللہ ہے، اور ایک نقطہ جو ہے ابلیس ہے، یہ تینوں نقطہ حیات ہیں، اسے تینوں نقطہ کو جاننا پڑے گا۔ کتنے نقطے ہیں؟ 3 نقطے سے ایک علم بنتا ہے۔ مولانا کو پوچھیں گے بابا ہم کو تو کچھ نہیں آتا ہے، لیکن علم بنانے کے لیے کتنے نقطے درکار ہے اس کا معلوم ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ ہم نقطے کو گین نہیں ہمارے پاس، ہم پورا قرآن پڑھ لیے، اللہ کا بھی گین نہیں، رسول کا بھی گین نہیں، الف لام میم پہلے لاک کر دیا۔ تو ہم لوگ اولیاء کرام نقطے کے تعلیم، اس لیے ہم پر نقطہ چینی کرتے لوگ، کیونکہ نقطہ بتاتے
اسی لیے فتویٰ دیتے ہیں ہاں کیوں اولیاء اللہ سے ملنا نماز کافی ہے جنت جانے کے لیے، روزہ کافی، پیر صاحب کو کیوں جانے کا، پیر صاحب کو کیوں دل لگانے کا، پیر صاحب کو حجرے میں کیوں جانے کا؟ کیا محمد رسول اللہ کے حجرے میں عمر فاروق ایسے ہی گھس گیا تھا اور ابو بکر صدیق قریش کا سردار ایسے ہی گھس گیا تھا؟ ابو جہل گھسا نہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں؟ وہ سردار تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور جو گھس گئے اس کا کیا ہوا؟ چشمدید تمہارے سامنے پڑا ہے۔ تو وہ اس لیے نقطہ داں سے نقطہ سیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں ایک بار جو ہے میں پہلے ہی کہا تھا، ابھی تک انتظار کر رہا تھا کہ رحمت بلانا ہے، محفل کو، باغیچے کو سجانا ہے، تبھی تو دماغ و دل کے اندر بات جائے گا۔ پہلے سجایا جائے تو ایک بار درود شریف کا نذرانہ کس طرح سے نیت کیا ہونا چاہیے؟ جو مسلمان ہیں اور جو مومن ہیں دونوں کا نیت الگ الگ ہے، دونوں کا نماز الگ الگ ہے، دونوں کا روزہ الگ الگ ہے، دونوں کا حج الگ الگ ہے، بالکل الگ، وہ بھی آسمان زمین ڈفرینس۔ مومن اللہ کو دیکھ کے بندگی کرتا ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سمجھ گیا؟ نہیں تو بولیں گے لفڑا کریں گے، ابھی بولیں گے کیا بول رہا ہے، مسلمان مومن نہیں ہے کیا؟ مومن ہے کیسا؟ ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھ کر بندگی کرنے والا، دونوں میں فرق ہے، دونوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ جب تک تم نہیں دیکھ سکتے ویسا تم کو تعلیم ملا نہیں، تب تک تم ایسا سمجھو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اصل نہیں ہے، وہ نقل ہوا۔ لیکن اصل ہونا ہے تو تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، وہ تعلیمات حاصل کرنا پڑے گا۔ انت عبد اللہ کانک ترا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهَا، اگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کیوں بات رکھا؟ کیونکہ پہلے کے جو مسلمان آئے تھے سب کینسل ہو جائے گا نا، برباد ہو جائے گا۔ اس پر رحم کھاتے ہوئے محمد رسول اللہ نے رحم کھایا کہ دونوں کو جو ہے راستہ رکھتا ہوں۔ ایک جو پہلے سے میرے باپ داداؤں نے عمل کر کے آئے آدم سے لے کر، ان کو بھی عزت کرنا ہے۔ ان کو عزت نہیں کریں گے ہمارا اعلیٰ اولاد کیسا مجھے عزت کریں گے؟ تو مسلمان کا عزت کرنا پڑے گا۔ پہلے مسلمانیت آیا، اب مومنیت آیا تو کیا ہوا؟ پہلے کون آئے؟ آدم آئے، مسلمانیت لے کر آئے، سارے لوگوں کو سمجھائے۔ پھر آدم کے بعد ایک ایک آتے گئے 1,40,000 پیغمبر۔ لیکن جو ہے اگر میں اس کو جو ہے کینسل کر دوں ابھی، اسی لیے مومن مومنات مسلم دعا مانگتے تھے کہ دونوں پر رحم کیا ہے۔ تو مسلمان عورت مسلمان مرد آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن مومن عورت مومن مرد ہمیں مسلمان سے بننا ہے، مومن بننا پڑتا ہے۔ اور مسلمان جو ہے پھر بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا خاندانی طور پر، یا تو کوئی دوسرے قوم میں جنم لے کر اس میں داخل ہوئی اسلام، لیکن مومن ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیتا، یہ تمہارا غلطی ہوئی ہے۔ کوئی مومن ماں کے پیٹ سے جنما نہیں۔ ابو جہل چھوڑ دو، چلو بنے نہیں، لیکن مومن کب بنے؟ ابو بکر صدیق حضور سے کنیکٹ ہوئی۔ اس کا مطلب ایمان کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اللہ پہ نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے والا آدم سے لے کر سب تھا کہ نہیں؟ سارے قوم ہیں، مسلمان ہیں، یہ جانتا ہے کہ اللہ بنانے والا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، سب کا مالک، کیونکہ مرنا ایک دن ہے، پیدا ہوا تو مرنا، مرنے پہ جس کو ایمان ہے اس کو اللہ پہ ایمان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے شرط کیا رکھا گیا؟ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے، اس پر سچے دل سے ایمان لانا پڑے گا، اس کے ساتھ سچے رشتہ داری کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ، تبھی تو ابو بکر صدیق ہوا، نہیں تو قریش کا سردار تھا، کسائی تھا، وہ کسائی تھا نا، کاٹنے والا، تو کیا بنا دیا ان کو؟ صدیقوں کو اکبر بنا دیا، صدیق اکبر بنا دیا، یعنی دل میں اتنا سچائی بھر دیا، اتنے نور، یعنی کلمہ بولے تو سچی بات، کلمہ بولے تو پاک بات، لا الہ الا اللہ سے زیادہ پاک اور سچا اور پاورفل طاقتور دنیا میں کچھ نہیں، وہ اللہ کے رسول لائے اور ان کے قلب میں دماغ میں بھر دی۔
تو صدیق اکبر ہو گیا. یہی وہ بات ہے. تو اس کے لیے جو ہے جو لایا یہ سب نور لایا، اللہ کو لایا فرش پہ، عرش سے فرش پہ لایا، پھر بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا عرش پہ. عرش میں جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے بلایا گیا اس لیے تمہارے لیے تاکہ میں لا کر عرش اللہ تعالیٰ کو گلموں مسلمانوں کے دل میں بھر دوں، عرش کا قلب کوئی عرش بنا. لیکن مسلمان اس تھیوری میں آتا نہیں، بولتا نہیں میں جیسا ہوں ایسا ٹھیک ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یہی میرا کافی ہے، مجھے اور ضرورت نہیں. یہ آدھا ادھورا ہے. لیکن محمد رسول اللہ مکمل ہے. ہمیں مکمل ایمان لانا ہے تو ہمیں آتما کو، روح کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، ہمارے قلب کو کلمہ پڑھانا پڑے گا. تو اس لیے سب سے پہلے محمد رسول اللہ پہ ہم سب اور ان کے آل اولاد اور یہ تھیوری پر جتنے اولیاء کرام عمل کیے، محمد کا دم کو اپنایا، محمد کا دم کو اپنے دم میں داخل کیے اور اپنے دم کو قربانی دیا. یہ بڑا جہاد ہے. ہر دم نئی جنگ، جو نیا دم آیا ایک بھی دم اللہ سے غافل نہیں. جو لوگوں مومن وہ دم کی بات کرنے اور تبلیغ کرنے آیا ہوں میں. اسی لیے سب سے پہلے وہ دم والے، ایک کا دم کتنے ہمارا پبلک، ہمارا مسلمان کیا بولتے ہیں، پڑھے لکھ ہو کر بھی پھر بھی ابو جہل کیا تھا جانتے ہوئے بھی کیا بول دیے. ویسے ہی ہم اوپر دیکھ رہے ہیں، فوٹو دکھ رہا ہے، اس کے اندر کون ہے نہیں دکھ رہا نا. ہندو بھی مورتی بنا کر آزاد